اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم میں موجود دعائیں ایک سیریز ہم نے آغاز کر رکھی ہے۔ قرآن کریم میں جو دعائیں، جتنی دعائیں ہیں، ان پر ایک ایک دعا پر ہم اپنے معزز علماء سے بات کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اگر ہمیں مانگنا نہیں آتا تو میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ تم مجھ سے کس طرح مانگو۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، آج کی دعا ہماری ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ خواتین و حضرات، اس دعا کا پس منظر کیا ہے؟ طالوت اور جالوت کا واقعہ، پھر داؤد علیہ السلام کا جالوت کو مار دینا، لشکر 313 افراد، پھر ڈسپلن کی پابندی کہ یہ دریا درمیان میں آئے گا اور دریا سے پانی نہیں پینا بھی تو ایک چلو۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، لوگوں نے، فوج نے میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ڈسپلن کی پابندی نہیں کی، پانی پی لیا پیٹ بھر کے، پیاس بہت لگی تھی۔ جب پہنچے میدان جنگ میں تو صرف 313 رہ گئے، بدر میں بھی 313۔ داؤد علیہ السلام جالوت کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ جب جالوت کا لشکر سامنے ہے، ادھر لشکر سامنے ہے، اللہ اکبر، تو وہاں دعا مانگی جا رہی ہے جو آج ہمارا موضوع ہے، قرآن کریم میں موجود۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہم پر صبر اونڈیل دے، بہتات کر دے صبر کی ہم پر، اے اللہ۔ وثبت اقدامنا، ثابت قدمی، یعنی فتح یابی کے لیے صبر اور ثابت قدمی یہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہ جو ثابت قدمی ہے، یہ جو صبر ہے، یا یہ فتح یابی ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کوئی ذاتی فوائد کے لیے نہیں، بلکہ تو ایسا کر کہ تو ہم پر اپنی تائید سے، جو تائید تیری ہمیں ملے گی، تیری نصرت جو ہمیں ملے گی، یہ کفر پر غلبہ پانے کے لیے ہو۔ خواتین و حضرات، یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، یہ دعا ہم سے کیا کہہ رہی ہے، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اپنے معزز علماء سے۔ کراچی میں تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ ہم سب سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے لاہور میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں پیام صبح کا لازمی جز، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، تفسیر قرآن بالقرآن ڈاکٹر صاحب کا خاصہ۔ تشریف فرمائے قاری قرآن محترم قاری صالح عبد الرحمن صاحب۔ قاری صاحب سے گزارش ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں محترم قاری صالح عبد الرحمن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔
اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم رکھیں پہلا سوال محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا؟ درست جواب، پانی کا طوفان آیا تھا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے اسم گرامی آئے ہیں؟ 25 کے یا 26 کے یا 36 کے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ارشاد فرمائیے آج کی آیت، اس کا پس منظر، شان نزول، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر جس مقام پر یہ آیت موجود ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو ایک ان کی تاریخی واقعہ یاد دلا کے ان کی بزدلی کی ایک داستان سنائی گئی ہے کہ تم کس کس موقع پر کیا کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ چونکہ مسلمانوں کو سورہ بقرہ کا جو نصف آخر ہے اس میں امت مسلمہ کی تشکیل اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل اس کا عمومی موضوع ہے، اور اس کے اندر بے شمار ذیلی موضوعات ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ امت مسلمہ کو ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے اٹھانا تھا اور اس کے داخلی استحکام کے لیے عدل اور خارجی استحکام کے لیے جہاد ضروری ہوتا ہے، اس لیے امت مسلمہ کو جہاد پر تیار کرنے کے لیے یہ 7 بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، یعنی ایک طرف بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ بتائی جا رہی ہے اور دوسری طرف امت مسلمہ کو یہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے اور ان کو تیار بھی کیا جا رہا ہے جہاد کے لیے۔ یہ تو ان آیات کا پس منظر ہے، اور جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اس کی تاریخی حوالے سے کوئی یعنی حتمی تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کس دور کی بات ہے، یہ کس سال کی بات ہے، لیکن مورخین نے جو بائبل کے ذرائع اور دیگر ذرائع سے جتنے بھی تاریخی ذرائع ہیں ان کو اکٹھا کر کے جو خلاصہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصہ بعد جب وہ قوم پھر سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے پھر آگے ان کی جو نسلیں تھیں وہ مختلف قسم کی خرافات کا شکار ہو گئے، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سارے لوگ بت پرستی کا شکار بھی ہو گئے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ان کے اوپر پھر غلبہ عطا کر دیا اور دشمن ان کے اوپر غالب ہو گیا اور یہ مغلوب ہو گئے، اور اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اندر اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس تباہی سے واپس لانا چاہتا ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی نہ کوئی نبی مبعوث کر دیتا ہے، لہذا ان کے اندر ایک نبی مبعوث ہوئے جن کا نام تاریخ مورخین نے سموئیل یا شموئیل یا بعض نے شمعون لکھا ہے کہ یہ اس نام کے ایک نبی ان کے ہاں مبعوث ہوئے۔ تو انہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم چونکہ جہاد کرنا چاہتے ہیں لہذا آپ ایسے کریں کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ ایک امیر مقرر کر دیں۔ قرآن میں الفاظ ہیں ملک کے، کیا ایک بادشاہ مقرر کر دیں؟ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ حضرت شموئیل جو تھے وہ عمر رسیدہ تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک ینگ آدمی ہوگا، نوجوان آدمی ہوگا جو ہمیں جنگ کے اندر ہماری قیادت کر سکے، سپہ سالار بھی ہو اور انتظامی اختیارات کا مالک بھی ہو۔ ملک سے مراد ایسا بادشاہ جو ایڈمنسٹریٹر ہو اور ان کے اوپر سارے انتظامی امور بھی سر انجام دے سکے، اس کو مقرر کر دیں تاکہ ہم جہاد کریں۔ حضرت شموئیل نے ان کو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر جہاد کا حکم آ جائے اور پھر تم کہو کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے اور مختلف قسم کی تمہارے اوپر مجبوریاں آڑے آ جائیں،
تو انہوں نے پورا وعدہ کیا کہ ہم جہاد کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس رہا ہی کیا ہے، دشمن ہم سے ہر کچھ چھین کے لے گیا ہے اور ہمارے گھروں سے ہمیں ہمارے گھروں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ تو دشمن اس وقت جو قوم تھی وہ عمالقہ کی قوم تھی، اور عمالقہ یہ وہی قوم ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے واپس لائے تھے بنی اسرائیل کو، تو فلسطین کے اندر اور یروشلم کے اندر جو قوم آباد تھی وہی عمالقہ کی قوم تھی، اور یہ بہت بڑے بڑے قدوں والے اور لمبے تڑنگے لوگ تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو احوال پتہ کرنے کے لیے وہاں بھیجا تھا وہ اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بونا سمجھتے تھے۔ یہ وہی موقع ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کہا تھا کہ ہم نے کوئی نہیں لڑنا، حالانکہ ان کو کہہ دیا گیا تھا، جس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے، ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ صرف تم دروازے میں داخل ہو جاؤ، جو ہی تم داخل ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ لیکن انہوں نے سیدھا انکار کر دیا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے کوئی نہیں لڑنا۔ لیکن اس موقع پر یہ فتح مؤخر کر دی گئی، اور پھر یہ 40 سال تک وہاں گھومتے پھرتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ان کو ایک دفعہ فلسطین کے اوپر جو فتح حاصل ہوئی، لیکن یہ پھر اس کے بعد مرور زمانہ کے تحت پھر سے عمالقہ ان کے اوپر غالب آئے۔ تو اب عمالقہ ہی کے خلاف یہ لڑائی کی داستان ہے کہ جس میں طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ملک بنا دیا، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے اندر جو بھی ملک بنے گا، جو بادشاہ بنے گا یا جو بھی امیر بنے گا، دو وجوہات عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دولت اور ایک نسل، یہ دو وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر کسی کو اقتدار ملنا چاہیے۔ لیکن جس کو دیا گیا طالوت نہ تو نسلی اعتبار سے اس قبیلے سے تھے جس کو یہودی سمجھتے تھے کہ ان کو بننا چاہیے، اور نہ ہی وہ یعنی مال و دولت کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی زیادہ دولت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دونوں بنیادیں تمہاری غلط ہیں، کہ ان کو تو وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، امارت کی بنیاد، ایڈمنسٹریٹر ہونے کی بنیاد یا لیڈر ہونے کی بنیاد دولت اور نسل نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد علم ہے اور جسمانی قوت ہے، اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو عطا فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جب چڑھائی کی تو درمیان میں دریا آ گیا، وہ نہر کا ذکر قرآن کہتا ہے، نہر سے مراد دریا ہوتا ہے، اور مورخین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد دریائے اردن ہے یا دریائے یرموک جس کو کہا جاتا ہے، جو پیچھے سے شام کے گولان کی پہاڑیوں سے آتا ہے اور فلسطین کے اور اردن کے درمیان میں ہے۔ اس سے گزرتے ہوئے ان کو ایک آزمائش کی گئی کہ پانی جو ہے وہ کوئی چلو بھر کے تھوڑا سا پی لو، زیادہ نہ پیو، لیکن جو زیادہ پیے گا وہ پھر ہمارے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو کہا یہ جاتا ہے، جس کا ذکر آپ نے انٹرو میں کیا، کہ صرف 313 لوگ تھے جنہوں نے طالوت کی اس عمارت میں سم و طاعت کی اور تھوڑا پانی پیا، بلکہ باقی سب لوگوں نے جو ہے وہ زیادہ پی لیا۔ اور جب یہ لوگ جا کے لڑنے لگے، جالوت عمالقہ کا کمانڈر تھا، وہ بہت لمبے تڑنگے لوگ تھے، بہت خوفناک جنگ تھی، تعداد میں یہ تھوڑے تھے، تو دعا تو بنتی تھی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تو ہمارے اوپر صبر ڈال دے، ہمیں ڈٹنے کی قوت عطا فرما، اور پھر ہمارے قدم جو ہیں وہ جما دے تاکہ ہمیں کافروں کے اوپر غلبہ مل جائے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے اوپر ہماری مدد فرما۔ یہ ہے اس کا پس منظر، اور باقی باتیں پھر انشاءاللہ پیش منظر سبحان کیا جائیں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے، پس منظر تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح کر دیا۔ اب دعا مانگی جا رہی ہے اس وقت کہ جب جالوت سب سے آگے کھڑا ہوا ہے اور لشکر اس کا وہ پیچھے ہے، اور جالوت کے سامنے لوگ جاتے ہوئے وہ ڈرتے تھے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بہت طاقتور لوگ، اور ان میں سب سے زیادہ طاقتور جالوت۔ اللہ اکبر، وہاں لشکر، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں اور دعا مانگی جا رہی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ارشاد۔ اگر اجازت ہو تو تھوڑا تاریخ پہ ہم ضرور ضرور، بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، جی جی بالکل، کچھ چیزیں ایڈ کریں۔ حضرت سمیل علیہ السلام یا شمویل جن کا نام آیا عربی ماخذ میں، تو یہ بہت ہی بزرگ نبی تھے، اور ایک خاص بات ان کی جو بنو اسرائیل کی ہسٹری میں ہے وہ یہ کہ یہ ان کو غیب کا علم حاصل ہو جاتا تھا، جس بارے میں چاہتے تھے یہ، اور پریڈکشن بھی کر دیتے تھے کہ اس کے بعد یہ یوں ہوگا اور اس طرح سے ہوگا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جو تھے، سمیل علیہ السلام،
ان کو بنو اسرائیل نے بڑا ضیق کیا، بڑا پریشان کیا. ان کی مناجاتیں اور فریادیں بھی یہودی لٹریچر میں ملتی ہیں. لیکن یہ کہ ان کی نبوت کے اوپر اور ان کے اس کے اوپر سب علاقے کے لوگ متفق تھے، وہ تھا کہ بھئی یہ کوئی بہت ہی بزرگ آدمی ہے، بزرگ ہیں اور خدا رسیدہ شخص ہیں. تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کو ایک کمانڈر کی ضرورت تھی تاکہ وہ غالب ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام یہودی قصے میں وہاں ان کی ایک گویا کہنا چاہیے کہ حیثیت اس طرح سے ثانوی ہے کہ اس واقعے میں ان کی عمر بہت کم تھی. جی ہاں. تو حضرت طالوت علیہ السلام کو بنایا، اور طالوت علیہ السلام کی سائیکولوجی جو ببلیکل لٹریچر میں، یہودی لٹریچر میں آتی ہے، وہ اس قسم کی ہے کہ وہ کمانڈر تو بن گئے لیکن بہت زیادہ کنفیوز آدمی تھے. ابھی ادھر حملہ کریں، ابھی ادھر حملہ کریں، ابھی یہ کریں، ابھی وہ کریں، کبھی جا کے خانقاہ میں بیٹھ گئے. اس طرح کی پرسنالٹی پینٹ کی گئی ہے. قرآن مجید ان کو بہت ہی ایک اعلیٰ سطح کے اوپر لے کے جاتا ہے. اور یہ کہ ہم نے ان کو علم دیا، بسطنا فی العلم والجسم، کہ ہم نے ان کو علم اور جسم میں دوسروں سے بڑھ کر بنایا اور اس بنیاد کے اوپر ان کو دی گئی. چنانچہ بہت سے علماء کا خیال یہ کہ وہ بھی نبی ہی تھے. لیکن قرآن مجید ملک کے حیثیت سے ان کا ذکر کرتا ہے، ایک بادشاہ کی حیثیت سے ذکر کرتا ہے. تو اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ چھوٹے بھی ہیں. اچھا، نبوت بھی انہی کی طرف آنا ہے کیونکہ شمویل علیہ السلام نے پریڈکشن کر دی تھی کہ میرے بعد نبی جائیے، یہ ہوگا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کوئی بہت زیادہ طاقتور عمالقہ کے مقابلے میں کہ وہ بھی نہیں تھے. تو تاریخ میں پھر یہ آتا ہے کہ حضرت جب اس کے سامنے گئے تو کیونکہ لشکر جو ہے وہ تو پانی پی کے اور پھر گویا مٹی کا ڈھیر ہو کے بیٹھ گیا تھا. وہ 313 افراد تھے کہ جو کھڑے ہوئے تھے سامنے. تو حضرت داؤد جو تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک پتھر اٹھا کے اس کے ماتھے کے اوپر مارا، اور وہ پتھر جب اس کے پڑا تو خون کا فوارہ بہہ نکلا اور وہ گر گیا. تو ہوتا اور یہی مر گیا. تو ہوتا یہی تھا کہ جب کمانڈر مر جاتا تھا تو فوج جو ہے وہ پھر اپنا وہ چھوڑ دیتی تھی. اس موقع کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے یہ دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں 313 اور سامنے فوج بھی بڑی، اور پھر وہ اتنے قداور کے ایک بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس سے دگنے اور تگنے قد کے وہ لوگ تھے اور طاقتور بھی وہ بہت زیادہ تھے. تو اب صرف یہاں یہ نہیں ہے کہ ہمیں صبر دے. افرغ علینا، فرغ علینا کے معنی یہ ہیں کہ اتنا صبر دے کہ جو گویا کہ کافی ہو ہمارے لیے. اور اس میں صبر میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ مقابلہ کرنا، دوسرے یہ کہ خود صبر کے معنی بھی ثابت قدمی کے ہیں کہ ہم اس کے اوپر رہیں. یعنی اب جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ کہ اپنے ذہن سے یہ نکال دو کہ تم نے کمانڈر کو مار دیا ہے تو اب تم جیت جاؤ گے، اور اپنی کوشش سے اور اپنی کاوش سے جیت جاؤ گے. بلکہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کا کرم شامل حال نہیں ہوگا جب تک نہیں ہو سکتا. لہذا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ ہمیں صبر دے، ثبت اقدامنا. اب یہاں پہ ثبات قدم کے جو معنی ہیں وہ صرف جم کے کھڑے رہنے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ صبر تو دے دیا. صبر کے خود معنی میں جیسے ہم نے کہا ثابت قدمی، عربی زبان میں ثابت قدمی اس کے معنی میں ہی آتی ہے کہ ہم جم کے لڑیں بھی اور اس کے بعد اپنی حکومت جو ہے اس کو قائم بھی کر لیں. ثبت اقدامنا میں اس کا اشارہ جو ہے یہ بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ونصرنا علی نصر علی جب بھی آ جاتا ہے تو یہ استعلاء کے معنی میں ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر غلبہ پانے کے. ونصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد اس طرح سے کر کہ ہم کافروں کے اوپر غلبہ پا لیں. اس طرح سے کرو اور اس لیے کر اور اس طرح سے کر کہ ہم ان کے اوپر اپنا غلبہ حاصل کر لیں. اور ثبت اقدامنا، اور پھر اپنی حکومت جو اس کو ہم
قائم رکھے، کیونکہ یہ جتنی جد و جہد ہے وہ جد و جہد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نظام کے قیام کے لیے کی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے نظام کے قیام کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر دو تین باتیں سامنے آئیں، ایک تو صبر، دوسری استقامت، تیسرا غلبہ دین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غلبہ دین کے لیے صبر اور استقامت یہ لازمی چیز ہے، جلدی ہمت نہیں ہارنی ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فتح اور شکست کا انحصار اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے، صرف اور صرف اللہ پر ہے۔ یہ اسباب پہ نگاہ نہیں بلکہ مسبب الاسباب پہ نگاہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو غلبے کے لیے جو پیش نظر یہ بات رہے کہ اے اللہ تیری یہ مدد ہمیں حاصل ہوگی، ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں تو تو ہمیں صبر دے، ہمیں استقامت دے، ہمارے اندر غلبہ دین کی قوت دے۔ تو یہ تمام جو ایک قوم کے اندر یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تمام جوہر جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم میں یہ بات رکھ دی گئی، یہ دعا سکھا دی گئی ہے۔ آج یہ دعا ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں جی، جو اس میں جو سب سے پہلی چیز اس دعا میں مانگی جا رہی ہے وہ صبر ہے، جی ہاں، اور صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا، جی ہاں، اور اس کو ڈٹ جانا بھی کہتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں، قرآن حکیم کا، اور جہاں جہاں احادیث کے اندر یہ لفظ آیا ہے تو اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ صبر اصل میں ہر اس فطری رد عمل کو روک لینا ہے جو کسی بھی سچویشن کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور اس لیے روک لینا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ آپ کو روکنے پر مجبور کرتا ہے۔ مثلا آپ کو کسی سچویشن میں رونے کو دل چاہتا ہے، اپنے آپ کو رونے نہ دینا صبر ہے۔ کسی موقع پر آپ کو واویلا کرنے کو دل چاہتا ہے، نہ کرنا صبر ہے، جہاں حکم آ جائے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی طرح سے اس کی جتنی بھی تفصیلات ہیں، لہذا کہیں چھلانگ لگا دینا صبر ہوتا ہے، کہیں رک جانا صبر ہوتا ہے، اور یہ ہر سچویشن کے اندر صبر کے مظاہر مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس کو جنگ کے میدان میں آپ بات کرتے ہیں، جیسا سورہ آل عمران کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا، کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ معاملہ انفرادی ہو تو بھی صبر کرو، ڈٹے رہو، اور جب کبھی مقابلے میں آؤ تو والصابروا، تو پھر مقابلے میں بھی ڈٹے رہو، والرابطوا، اور اپنے پورے جو معاملات ہیں جنگی معاملات ان کو بھی مربوط رکھو، پہرا وغیرہ دیتے رہو، اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، پھر جا کے کامیابی ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا جب موقع ہوتا ہے تو اس میں جب بڑا لشکر سامنے ہو اور اپنے سے کئی گنا طاقتور لوگ ہوں اور تعداد بھی زیادہ ہو، افرادی قوت بھی زیادہ ہو اور اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہو، تو اس موقع پر جو فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے وہ جنگ سے بھاگ جانے کا، فرار اختیار کرنے کا فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس کو روکنا ہے اور اس فوج کے اور اس لشکر کے ساتھ ٹکرا جانا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے۔ تو یہ اس دور میں بھی یہی حکم تھا کہ ٹکرا جاؤ، اب کوئی واپس مڑے گا؟ اب ظاہر ہے کہ امتحان تھا، اور اس موقع پر اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور لوگ، کئی گنا زیادہ تعداد، اور وہ سامنے دیکھ کر اب اس کے علاوہ اور کیا تھا کہ وہ جو دل میں فرار ہونے کا یا وہاں سے بھاگ جانے کا جو خیال آ رہا ہے، اور جنگ سے فرار ہونا یہ بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا جا رہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا۔ اور یہ ہر موقع پر حضرت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، وہاں بھی 313 تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے اس قدر کہ آپ کی جو چادر مبارک تھی وہ نیچے گرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر الہا سے دعا کرتے تھے۔ تو گویا جو فوجی لڑتے ہیں یا کمانڈر لڑتا ہے یا ان کے اندر جو قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے وہ اور یا ٹکرا جانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں آ سکتا۔ لہذا صبر کا جو استدعا ہے، صبر کی جو دعا ہے، صبر مانگنا ہے، تو یہ گویا اس
کیفیت کو اور اس جذبے کو اور اس ٹکرا جانے کے اور اس موقع پر جو اپنی نفسیاتی کیفیات ہیں ان کے اوپر بھی قابو پانا ہے، اور پھر ساتھ اس عملی طور پر اس کے ساتھ ٹکرا جانا ہے۔ یہ وہ ایک مجموعی کیفیت ہے اور ایک جامع قسم کا طرز عمل ہے جو اللہ سے مانگا جا رہا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا۔ لہذا جب آپ آج کے دور میں امت محمدیہ کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں صبر اور ثابت قدمی کی جو ضرورت پہلے دن سے غزوہ بدر سے لے کر آج تک جو ضرورت ہے اور ضرورت تھی، وہ میرا خیال ہے کہ دور فتن میں اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ جو دور فتن ہوگا وہاں پہ ڈٹنا مشکل ہوگا، آہستہ آہستہ لوگوں کے ایمان کمزور ہوتے جائیں گے اور لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا اپنا معمول بنا لیں گے، اور اس دور میں جس دور میں عمل کرنا، دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا جائے گا، وہی تو صبر اور ڈٹنے کا دور ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جو پورا دور ہی صبر کا ہے، ڈٹنے کے دن ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لیکن اس دور میں صبر کرنا اور ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہوگا ڈٹنا۔ اور ڈٹنے سے کیا مراد؟ دین پر ڈٹنا۔ اگلے الفاظ اس کی وضاحت کرتے ہیں وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دور میں جو دین پر ڈٹا رہے گا اور دین پر عمل کرتا رہے گا اس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 لوگ کون سے؟ اس دور کے 50 دور فتن کے یا 50 ہمارے دور کے؟ 50 منا اور 50 منہم، ہمارے 50 یا اس دور کے 50؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابیوں اس دور میں جو ڈٹے گا دین پر اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے 50 صحابہ کا ڈٹنے کا اجر ہے۔ تو یہ تو خوشخبریوں کا دور ہے، اور خوشخبریاں اسی صورت میں ملتی ہیں جب یہ طرز عمل جو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ وہ طرز عمل ہے جو اللہ سے مانگا جا رہا ہے تاکہ ہم پورے کردار کے طور پر سامنے پیش کریں۔ تو دعا اصل میں اللہ تعالیٰ سے کچھ لینے کی بات نہیں ہوتی، دعا اصل میں اپنے آپ کو بدلنے کی بات ہوتی ہے۔ وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ تیری آرزو ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری آرزو ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو اصل میں انسان جب دعا مانگتا ہے تو وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے، اور صبر کی دعا مانگنا اور ثابت قدمی کی دعا مانگنا اور اللہ کی مدد حاصل کرنا، یہ اصل میں اپنے آپ کو اس طرز عمل کے لیے تیار کرنا بھی ہے۔ امت مسلمہ اگر آج بھی اپنے آپ کو تیار کر لے گی اور ثابت قدمی اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غلبہ اور عروج تو ان کا مقدر ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ایمان کی فکر یہ کر لیں، عروج اور بلندی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے سے وعدہ کر رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ تم ہی غالب رہو گے، غمزدہ نہ ہو، فکر مند نہ ہو، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ ڈاکٹر صاحب جو بات فرما رہے تھے، ذرا میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے کہ جب صحابہ یہ دریافت کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم جیسے 50، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں تم جیسے 50۔ وہ کیسے؟ تم نے مجھے دیکھا، تم نے مجھ سے باتیں کی، میں نے تمہاری تربیت کی، تم میرے جانثار ہو۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن وہ مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ میرے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میرے اصحاب ہو، وہ میرے اخوان ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی صبر، ڈٹ جانا، لمحہ موجود سے اسے جوڑ رہے ہیں، حالات حاضرہ، یہ دعا آج ہمیں کیا سکھا رہی ہے، بلکہ کیا مطلوب ہے اس دعا کو ہم سے، پوری امت سے، کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ارشاد۔ اس واقعے میں جو جالوت والا ہے جی، اس میں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو اس بات کا جواب بھی ہے۔
وہ یہ ہے کہ آخر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ آیا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ داخل ہو قولو حطہ، جی ہاں، حطہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، لیکن جو لوگ ظالم تھے انہوں نے کیا کیا، اس لفظ حطہ کو بدل دیا، جی ہاں، اس کے نتیجے میں ان کو ذلت اور مسکنت جو ہے وہ اٹھانی پڑی۔ تو ذہن انسانی سوچتا ہے کہ آخر اگر حطہ کے بجائے جس کے معنی استغفار کے ہیں یہ بدل کے یہ لفظ استعمال کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے قوم کو کیوں پورے کر دیا؟ پھر آپ دیکھیں کہ اونٹنی حضرت صالح صالح، حضرت صالح کی اونٹنی، اب اونٹنی اہم ہوتی ہے یا انسانی بستی اہم ہوتی ہے؟ اونٹنی کی کونچیں کاٹی، ٹھیک ہے نبی نے منع کیا تھا، اس کی کونچیں کاٹ دی تو اونٹنی کے بدلے پوری بستی اللہ تعالیٰ نے برباد کر دی۔ اس واقعے میں دیکھ لیے، کہا پانی نہ پینا، اگر پینا بھی تو ایک گھوٹ، ایک جرعہ، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا، جی چلو، چلو ایک گھوٹ پانی پی لیا، ایک چلو پانی پی لیا۔ انہوں نے کچھ زیادہ پی لیا تو ان میں ایسی وہ دے دی کہ وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے، ان کا ایمان جی ہاں، سب کچھ کمزور ہو گیا۔ تو آخر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے بڑے بڑے نتائج جو ہیں وہ کیسے نکلتے ہیں؟ دیکھیے وہاں صالح کی اونٹنی اہم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اس سے متعلق کیا ہو گیا بات تو ہے، وہ اہم ہے۔ سبحان اللہ، یہاں لفظ حطہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو اختیار کیا، جی ہاں، کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اسی صورت سے یہاں پانی پینا اہم نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا پانی پیا، اہم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کس چیز سے متعلق تھا اور کتنا تھا۔ تو اس میں کمی یا زیادتی یا تبدیلی جب کی جاتی ہے تو قومیں جو ہیں وہ نکبت اور مسکنت اور ذلت کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ یہ اگر اس پوری بات کو جو ابھی ہم نے عرض کی اس جالوت کے اس میں دیکھا جائے، وہ کیا جائے، اور اس کے بعد اس آیہ مبارکہ کو یہ جو دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں منصورنا علی القوم الکافرین، تو اب دیکھیں کہ کیا ہے کہ مستقل، یعنی اب صرف جنگ، حالت جنگ سے نکال دیں واپس کو، بات یہ ہے کہ حالت امن میں بھی جس چیز سے متعلق اللہ کا حکم ہو جائے کیا بات ہے، اس میں نہ لفظ کو کا مترادف لے کے اس کے دوسرے معنی نکالنے ہیں کہ ایک نئی شریعتی پوری اس کے ذریعے سے ایک نیا نظامی وضع کر لیا جائے، نہ ہی یہ کرنا ہے کہ اگر ہم کسی چیز سے متعلق ہو گیا، فرض کے قربانی کے جانور سے متعلق اللہ کا حکم ہے تو ہم کہیں ہم اس کو تبدیل کیے دیتے ہیں، جانوری تو ہے اس کے بارے میں یہ، تو ہم یہ پرسپیکٹو رکھ کے دیتے ہیں کہ دوسرے احکام جو ہیں وہ جاری کیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ کہ یہ پینا ہے یہ نہیں پینا ہے، آب زمزم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی تو ہے، یار اس کی اہمیت کیا، پانی تو ہے کنویں سے نکالا ہوا۔ بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جب بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے لیے نئے راستے کو جو ہیں اس قسم کے نکالنے کی کوشش کیے جائیں گے، یا اس کی بتائی ہوئی کسی چیز کی اہمیت کم کر کے اس میں کوئی چیز جو ہے اضافی کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو وہ راستہ جو ہے وہ افرغ علینا صبرن کے برخلاف ہے، ثبت اقدامنا کے برخلاف ہے، اور وانصرنا علی القوم الکافرین کے برخلاف ہے۔ اس میں نہ یعنی احکام کے اوپر جم جانا، احکام کے اوپر عمل کے اوپر جم جانا، اور کافروں کے مقابلے میں گویا کہ پھر نصرت کا اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا اور ان پہ غالب آ جانا، یہ چیز جو ہے یہ ممکن نہیں رہتی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بعینہ ہی اسی طرح سے جیسا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی اللہ، وخذوا مناسککم، مجھ سے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک حج جو ہے وہ مجھ سے لو، نماز جو ہے وہ ویسے پڑھو جیسے کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اس میں اپنی طرف سے چیزیں نکالنا اور اس کو کرنا، جب قوموں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ دین سے منحرف ہوتے چلے جاتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر ان کو حاصل ہوتا ہے، نہ ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ قوم کافرین پہ غالب ہوتے ہیں۔ تو اب اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو پلٹیں، اس طرف دوبارہ اپنے آپ کو پلٹیں کہ جہاں ہم آیا اس کو دین کو سمجھیں بھی
اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو، ان کی سنت کو سمجھیں بھی، اس کے اوپر ثابت قدم ہو جائیں، اس کے اوپر جم کے اس کے حق ہونے کا ہمیں یقین ہو اور اس کے اوپر عمل کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا ایسا حامی و ناصر ہوگا کہ وانصرنا علی القوم الکافرین کے جواب میں کہا جائے گا نصر من اللہ و فتح قریب۔ سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ کی فتح اور نصرت جو ہے وہ حاصل ہوگی اور ہم اس فتح اور نصرت کے اہل ثابت ہو جائیں گے۔ ہاں، ان فتحنا لک فتحا مبینا جو ہے اس کی روشنی میں اگر اس کو رکھ کے دیکھیں تو کتنے نامساعد حالات تھے، جی لیکن جو رسول نے اور اللہ نے کہہ دیا اس کے اوپر جم گئے جی، تو وہ فتح مبین جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ یہی وہ ہے کہ جو اس دور کے لوگوں کو ایڈوانٹیج، جیسا ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، حاصل ہے کہ ہم اس دور میں ہیں کہ جہاں ہمارا جم جانا 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے عمل کے برابر ہوگا، اللہ کیونکہ یہ دور فتن جو ہے یہ انحراف کا اور تعویلوں کا دور شروع ہو گیا ہے، ان الفاظ کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر، ان حقیقتوں پہ جم جانے کا دور جو ہے وہ نہیں رہا۔ اللہ اکبر، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق۔ بے توفیق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں سامنے آئیں، صبر کے حوالے سے بھی اور غلبہ دین کے حوالے سے بھی آپ دونوں حضرات نے بات فرمائی، لیکن یہ جو ثبت اقدامنا، مستقل مزاجی، جسے ہم نام دیں استقلال کا، یہ استقلال کیا ہوتا ہے؟ ذرا اس پر گفتگو شاید تھوڑی کم ہوئی ہے ہماری، ہم ذرا اس کو ذرا کھولیے کہ مستقل مزاجی، استقلال، ڈاواڈول نہیں ہونا، لرزش نہ آئے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں راستہ دکھا دیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ہدایت دے ہی چکا، اب ہمیں اس ہدایت سے پلٹانا نہیں۔ تو یہ ثابت قدمی کیا ہوتی ہے؟ اور ہر قدم پر اپنا رخ اللہ کی طرف رکھنا، یعنی انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ ذرا ارشاد فرمائیے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ہم سب کو، سارے انسانوں کو مبتلا کیا ہے، یہ امتحان موت تک کا امتحان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک لمحے آپ سمجھیں کہ آپ درست طرز عمل پر آ گئے ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ یقینی طور پر آپ اگلے قدم پر بھی آپ اسی درست راستے پر یا ہدایت کے راستے پر رہیں گے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، آپ اگر درست طرز عمل پر آ گئے، لیکن اگلے مرحلے کے لیے اور اگلے قدم کے لیے بھی آپ کو فکر کرنی ہے، اور موت تک یہ جنگ جاری رہنی ہے کہ آپ فکری طور پر بھی اور آپ عملی طور پر بھی اس طرز عمل پر رہیں جس طرز عمل پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنا چاہتے فَاعْبُدْ ہیں۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ یاتیک الیقین، یہ موت تک کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ اللہ جنگ لڑتے رہنا ہے، اور یہ نفس کے خلاف بھی جنگ ہے اور ابلیسی لشکروں کے ساتھ اور ابلیسی قوتوں کے خلاف بھی جنگ ہے۔ جو اس ماحول میں، جس ماحول میں یہ دعا کی جا رہی ہے، اور آج کے ماحول میں جو ایک بہت بڑی مناسبت ہے، وہ یہ مناسبت ہے، اور دیگر بہت ساری مناسبتوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی قیادت کا مسئلہ تھا اور ہمارے ہاں بھی قیادت کا مسئلہ ہے، اور قیادت کے بارے میں ان کے ہاں جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ قیادت اس کو ملنی چاہیے جو نسلی طور پر قیادت کا اہل ہو یا دولت مند ہو اور دولت کی وجہ سے وہ قیادت کا اہل ہو۔ لہذا انہوں نے حیرانگی کا اظہار طالوت علیہ السلام کی نامزدگی پر اسی لیے کیا تھا کہ نہ تو وہ اس قبیلے سے ہے جس قبیلے کو وہ اپنے طور پر برتر قبیلہ قرار دیتے تھے، اور نہ ہی وہ دولت کے اعتبار سے زیادہ دولت مند تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو کیسے بادشاہت مل سکتی ہے، یہ ہماری قائد کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ دونوں معیارات غلط ہیں، جن چیزوں کو تم قیادت کا معیار سمجھ رہے ہو یہ معیار غلط ہے، اور درست معیار کیا ہے؟ وہ علم ہے، فکری قوتیں ہیں اور جسمانی قوتیں ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیتیں عطا کی ہوں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے فکری قوت عطا کی ہو وہ قیادت کا اہل ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے، آج اگر قیادت کا فقدان ہے اور دور فتن میں، یہ ہمارا ملک پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، پوری ملت اسلامیہ میں جو سب سے بڑا بحران اور فقدان ہے اجتماعی طور پر اور اجتماعی سطح پر، وہ قیادت کا فقدان ہے۔ اور قیادت میں کیا ہم نے بھی
انہی دو چیزوں کو قیادت کا معیار نہیں قرار دے لیا جن دو چیزوں کو بنی اسرائیل اس سے پہلے قرار دیتے چلے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے سموئیل علیہ السلام نے ان کو بتایا، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ معیار جب تک قیادت کا نہیں ہوگا، جو ثابت قدمی کے معاملات ہیں یا صبر کے معاملات ہیں یا دشمن سے ٹکرا جانے کے معاملات ہیں، یہ تو اس وقت ہوں گے جب آپ پہلے قیادت کو لے کے چلیں گے اور پہلے آپ کا رخ درست ہوگا، آپ کی سمت درست ہوگی، اور پھر جب قیادت ایسی میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگنی ہے، استقلال مانگنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدم قدم پہ امتحان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، وہ دریا کراس کرتے ہوئے ان سے یہ امتحان لے لیا گیا، جیسے ڈاکٹر نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ امتحان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، پیچھے اصل میں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ امتحان اس بات کا کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کا حکم مانتے ہو یا اپنی خواہش نفس کی تکمیل کرتے ہو۔ تو ہمارا بھی قدم قدم پہ امتحان ہو رہا ہے، کہیں ہم مداہنت کا شکار تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم نے کفار کے ساتھ مداہنت تو نہیں اختیار کر لی، کفار کے طریقہ ہے کار کے ساتھ تو مداہنت نہیں اختیار کر لی، کہیں اپنے معیشت پر، کہیں ہم نے اپنی معاشرت پر، کہیں اپنے سیاست پر، اپنے ذاتی اور اجتماعی مفادات، دنیاوی مفادات کے لیے ہم نے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر مداہنت کا رویہ تو نہیں اختیار کر لیا۔ یہی وہ باتیں ہیں جو تباہی و بربادی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ ثابت قدمی مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تو ہمیں استقلال عطا فرما، ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں، حالات جیسے مرضی ہوں، معاملات جیسے مرضی ہوں، ہم ہر امتحان میں کامیاب ہوں اور ہر قدم پر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ڈٹے رہیں۔ یہ ہے وہ ثابت قدمی جو مداہنت کے بالکل خلاف رویہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا تقاضا کیا ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ڈاکٹر صاحب نے تو مداہنت کا لفظ استعمال کیا اور بار بار استعمال کیا، اللہ اکبر۔ میری ناقص رائے، ہم بہت زیادہ زوال کا شکار ہیں من حیث الامہ، لیکن مداہنت تک بات، مداہنت کیا ہوتی ہے؟ کیا اپنے مفاد کے لیے دین پر سودے بازی کر لی جائے؟ یہ نا ڈاکٹر صاحب، تو ہم من حیث الامہ مسلمان بہت گر سکتا ہے، بہت زوال کا شکار ہے، لیکن دین کے نام پہ سودے بازی۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے اور کلوز کر دیجئے آج کے پروگرام کو۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اور ایک بات جو بیچ میں رہ گئی کہ بستتن فی العلم والجسم، تو یہ علم اور جسم یہ کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو مداہنت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جی ہاں، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں بئی معنی جی، کہ اس وقت مسلم امہ میں خاص طور پہ جو حکمران ہیں ان کے سامنے جب یہ بات آ جاتی ہے، دین چوائسز کا نام ہے، جب یہ بات آ جاتی ہے کہ دین کے فلاں فلاں قدروں کو برقرار رکھنا ہے، یا جو باطل قوتیں ہیں، کفار ہیں، یا دوسروں کے جو کلچر اور سویلائزیشن کے وہ آسپیکٹس ہیں کہ جو بالکل ضد اسلام ہیں، ان میں سے اپنے ملک میں کن کن چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہے۔ ٹھیک، تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی کہ وہ کمپرومائز جو ہے، جو خاص اسلام کے گڑھ جو ممالک سمجھے جاتے تھے، وہاں بھی وہ کمپرومائز جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اللہ، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم فکری طور پہ ایک بات کو قبول کر لیتے ہیں یا قبول کروا دیا جاتا ہے کہ مثلا اسلام ایک ایسا طرز فکر اور طرز عمل ہے کہ جو موجودہ دور کا ساتھ نہیں دے سکتا اور وہ پیچھے کی طرف چلا گیا ہے، اب وہ آگے کی طرف نہیں جا سکتا، تو نوجوان اذہان خود بخود متبادل فکروں اور متبادل نظام حیات کی طرف دیکھنا اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو وہ تیزی سے اختیار بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہم آج یہ کہیں کہ ہماری پاکستان کی جو کلچر ہے وہ کس حد تک اسلام سے منحرف ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اگر اس کی مقدار 10% ہے، تو جس تیزی سے یہ تبدیلی آ رہی ہے تو وہ آئندہ سالوں میں 10-20 سالوں میں ہمیں 40 سے 50% تک ہمیں نظر آتی ہے۔ اور دیگر ممالک اگر اسلامی چلے جائیں، مسلمان ممالک کہیں گے ہم، اسلامی ممالک نہیں کہیں گے، تو وہاں یہ ریشو جو ہے وہ
بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی اسلام کی تعلیمات قرآن اور سنت کے اوپر کتابیں جو ہیں ان کے لکھے جانے کی اور ان کی اشاعت کی تعداد جو ہے وہ ریشو جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک لبرل پوائنٹ آف ویو سے جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ ان کی تعداد جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو لکھی جا رہی ہیں وہ پھر کروڑوں کی تعداد میں چھپ بھی رہی ہیں اور لوگ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں، اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر کہا جائے کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو مداحنت کہہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ ہمارا خیال ہے کہ وہ اس کمپرومائز کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں دین کمپرومائز ہو رہا ہے اور غیر دینی چیزیں جو ہیں وہ ہماری قوم کے اوپر، ہماری ملت کے اوپر، امت کے اوپر حاوی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک صورت ہے. اللہ، یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آج کی دعا کے حوالے سے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ہمیں اے اللہ ہم پر صبر کی بہتات کر دے، ہم پہ صبر اونڈیل دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، اور وانصرنا علی القوم الکافرین، کفار پہ ہمارا غلبہ ہو جائے. اس کے لیے تیری تائید اور تیری نصرت چاہیے. اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھنا ہے، جو آپ دونوں حضرات نے ہمیں آج تعلیم کیا. ہر حال میں اپنا رخ اللہ کی طرف. یہ جو پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے اس کو دوبارہ پیور اسلامک پیراڈائم کی طرف جب تک نہیں لائیں گے یہ چیزیں جو ہیں یہاں سے دین خالص. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون. بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے اس آیت کے حوالے سے، اس آیت کے نکات کے حوالے سے، اور ان نکات کو عہد حاضر سے جوڑنے کے حوالے سے، لیکن اس مختصر وقت میں آپ دونوں حضرات نے بہت اہم گفتگو عطا فرمائی اور اس کو جوڑ دیا کہ آج ہمیں کرنا کیا ہے. ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. خواتین حضرات بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. ابھی کوئز کا مرحلہ باقی ہے. کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا؟ درست جواب پانی کا طوفان. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں کتنے انبیاء کے اسماء گرامی آئے ہیں؟ 25 کے یا 26 کے یا 36 کے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. وقت قرآن اندازی کا. محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ارشاد فرمائیے ہمارا آج یہ تحفہ کہاں جا رہا ہے؟ عبداللہ ساجد صاحب اسلام آباد سے. عبداللہ ساجد صاحب اسلام آباد سے. اسلام آباد بہت انعامات جا رہے ہیں آج کل. خواتین حضرات وقت مکمل ہوا، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی طرف جھکنا جہالت ہے. دنیا کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی طرف جھکنا جہالت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.